أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. برادران اسلام، میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محبوب ساتھیوں، اللہ جل شانہ نے سورہ طٰہٰ کی اس آیت مبارکہ میں بزبان قرآن بدعوت انبیاء اپنا تعارف کرایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. تو اللہ کریم نے انہی کے تذکرے میں اور ان کی دعوت کے حوالے سے اپنا ساتھ تعارف کرایا. انما الہکم اللہ. کائنات والو، دنیا کائنات کے اندر اگر تمہارا کوئی معبود اور تمہاری عبادتوں کے لائق سجدے اور رکوع اور قیام، نظروں اور منتوں کے لائق ہے تو صرف اکیلا اللہ ہے. الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو. اس انداز کو اللہ کریم نے مختلف طرز پر اور کئی مقام پہ تذکرہ کیا ہے. کہیں اللہ فرماتے ہیں انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. کہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما الہکم اللہ اعلی واجل. اللہ کریم اپنا تعارف اس حوالے سے اور اس انداز سے بیان کرتا ہے تاکہ سننے والا اس بات کو بخوبی سمجھ سکے کہ میرا معبود اور الہ صرف ایک اللہ ہے. اس کے اندر کوئی شک نہ رہے، اس کے اندر کوئی کج روی نہ ہو، نہ ہی اللہ کریم اس مسئلے کے بیان کرنے میں کوئی ٹیڑھا پن یا کوئی اوکھی بات یا مشکل انداز نہیں اپناتا. اللہ کریم صاف انداز میں پھر اس کے اوپر اللہ دلیلیں دیتا ہے
جب اللہ کسی بات کے اوپر دعویٰ بیان کر دے نا، پھر اس پر اللہ کریم دعویٰ بیان کرتے ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ کے اندر اللہ کریم نے یہی الفاظ بیان فرمائے، فرمایا انما الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ او کائنات والو، انما الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی الہ ہے، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ کون ہے وہ؟ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی سجدوں کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے۔ دعویٰ ہے نا، وہی ایک اللہ ہی رحمان، وہی ایک اللہ ہی رحیم، اس کے علاوہ کوئی تمہارے لیے رحمان نہیں بن سکتا، کوئی تمہارے لیے رحیم نہیں بن سکتا، کوئی تمہارے لیے الہ نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ دوسرے تیسرے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اس لیے کہ اس نے پیدا کرنے میں کسی کو اپنا شریک نہیں بنایا، آسمان کی بناوٹ میں بھی، زمین کی تخلیق میں بھی، اور زمین و آسمان کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کرنے میں اللہ رب العزت اکیلا خالق ہے، کوئی اور اس کا ساجی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا۔ اے کائنات والو، اگر دنیا کے اندر کوئی تمہارا اور معبود، تمہارا کوئی اور الہ ہوتا، اللہ کے ساتھ کوئی اور ہوتا، لو کان فیہما آلیۃ، یہ لو فرضیہ ہے۔ لو کیا ہے؟ فرضیہ۔ بعض دفعہ بندہ کہتا ہے نا بالفرض بالمحال، اگر یہ ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا، اگر اس طرح کچھ ہو جاتا، اللہ کریم فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ، اے لوگو اگر اللہ کے علاوہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہوتا نا لفسدتا، پھر زمین پہ فساد پڑ جاتا، پھر زمین کے اوپر لڑائی اور جھگڑے ختم نہ ہوتے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا سبحانہ، پروردگار نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو نا، یہ سارا نظام، یہ ساری دنیا کی چیزیں اپنے اپنے محور میں چل رہی ہیں، رات اپنے حساب سے چل رہی ہے، دن اپنے حساب سے آ جا رہا ہے، سورج اپنی ڈیوٹی کے اوپر مسخر ہے، چاند اپنی ڈیوٹی پہ مسخر ہے، ستارے اپنی مرضی کے مطابق نہیں آ رہے، ان کی بھی اپنی ایک تعین وقت اور ڈیوٹی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم، پوچھ میرا پیغمبر ان جہان والوں سے، ان کو بتاؤ میرا پیغمبر، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ۔ وہاں بھی لفظ الہی ہے، الہ کی کوئی اپنی شان ہے، الہ کا کچھ اپنا ہی مزہ ہے۔ فرمایا ان قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ میرا پیغمبر ان سے پوچھو نا، ان سے کہہ دو اے کائنات والو، ارأیتم، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہو کہ اگر اللہ کریم یہ جو رات تمہارے لیے راحت اور سکون کا سبب بنی ہے نا، یہی رات اگر اتنا لمبی ہو جائے، اتنا لمبی ہو جائے، سرمدن الی یوم القیامہ، قیامت کی صبح تک رات رات رہ جائے، دن آنے کا نام و نشان بھی نہ ہو، فرمایا من الہ غیر اللہ، ہے کوئی اللہ کے علاوہ تمہارا دوسرا الہ
یأتیکم بضیاء، جو تمہارے لیے دن کے انتظام کر سکے، جو تمہارے لیے روزی روٹی کے لیے اسباب پیدا کر سکے۔ اللہ کریم نے پھر یہی چیلنج دوسرے انداز میں دیا، فرمایا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ قرآن تیرے انداز پہ قربان جاؤں، اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میرا پیغمبر ارائیتم، پوچھنا ان سے، کہہ دو نا میرا پیغمبر ان سے، اے تم اپنی آنکھوں سے مشاہدات کرنے کے باوجود بھی دیکھو، اگر یہی دن جو تمہارے لیے روزی روٹی کا ذریعہ ہے، جو ذریعہ معاش ہے تمہارے لیے، دن نکلتا ہے تمہارے کاروبار شروع ہو جاتے ہیں، دن نکلتا ہے تمہارے بازار کھل جاتے ہیں، دن نکلتا ہے تمہاری کھیتی باڑیوں کے کام شروع ہو جاتے ہیں، اگر اللہ دن نہ نکالے، سورج نہ نکلے، تمہاری فصلیں نہیں پک سکے گی، چاند نہ آئے تمہاری پھلوں کے اندر مٹھاس نہیں آئے گا، اور اگر آسمان سے بادل اور بارش نہ آئے تمہاری فصلیں سیراب نہیں ہوں گی۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ ساری کیا ہے؟ اب بولو نہیں، کیا ہیں؟ نعمتیں ہیں، اور ہر نعمت کا بدلہ شکر ہے، اور شکر اللہ کی عبادت کی صورت میں، اس لیے اللہ کریم نے لفظ الہ کا تذکرہ کیا ہے۔ ہاں، ہر عبادت اور ہر نعمت کا بدلہ شکر ہے، اور شکر اس کا ہوتا ہے جس کا احسان ہو، جس کا کیا ہو؟ احسان ہو۔ ہاں، دنیا کے اندر عجیب دستور ہے، اگر کسی کے کوئی بندہ کسی سے کوئی سرکٹ بھی لے لے نا، سرکٹ، تو کہتے ہیں شکریہ مہربانی، شکریہ کرتا ہے کہ نہیں؟ چھوٹی سی سرکٹ، وہ بھی نقصان دینے والی چیز، وہ اگر کوئی دے دے تو یہ اس کا شکریہ ادا کر رہا ہے جو 24 گھنٹے اس کو انعامات دے رہا ہے، نیند دے رہا ہے، دن بنا رہا ہے، رات بنا رہا ہے، چاند ستارے سورج ہر چیز اسی کے لیے مسخر کر دی ہے، اس کے شکر کے لیے اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اس کا شکر کیسے کرو۔ اور پھر بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو احسان کرنے والا بندہ ہو، انعام دینے والا ہو، وہ اسے بلاتا نہیں ہے کہ آ میرا شکریہ ادا کر، آ جا کامیابی کی طرف۔ دنیا کے دھندوں میں کامیابی نہیں ہے، تو نے یہ جو کھیتی باڑی میں کامیابی سمجھی ہوئی ہے اس میں نہیں ہے، تجارت معیشت میں نہیں ہے، یا اللہ کس میں کامیابی ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ او کائنات والو، میں رب قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تمہاری کامیابی تمہاری نمازوں میں ہے۔ 5 وقت اعلان ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ او دکاندارو، تمہاری دکان سے اللہ بڑا ہے۔ اللہ نے انداز ہی ایسا بنایا اذان کا، کبھی اذان کے لفظوں پہ غور کیا کرو، اللہ اکبر، اتنے ایسے خوبصورت انداز سے اللہ کریم نے یہ جملے سکھلائے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، پھر مؤذن کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، پھر دوسری تیسری مرتبہ چوتھی مرتبہ کہہ کر پھر کہتا ہے میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، اس بات کی گواہی دے رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کبھی گہرائی میں سوچا ہے؟ کبھی اس آذان کے جملوں پہ غور کیا ہے؟ وہ یہی بتا رہا ہوتا ہے، او دکانداروں، او کھیتی باڑی کرنے والوں، او گھروں کے اندر بیٹھنے والوں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارا معبود اکیلا اللہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے، آؤ حی علی الصلاۃ۔ اتنا بڑا انعام
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اتنا بڑا انعام اللہ نے کر دیا کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بھی بنایا اور محمد کا امتی بھی بنایا ہے، محمد کا امتی بھی بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دنیا میں جتنے انعام کیے، جتنے احسان کیے، کبھی کسی کو اس کے احسان اور انعام کو نہیں جتلایا۔ جب میں نے محمد عربی کو تمہارا نبی بنا کے بھیجا، پھر میں اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اے کائنات والو، میں اللہ کا تمہارے اوپر انعام اور احسان یہ ہے کہ میں نے اپنا محمد الرسول اللہ جیسا نبی تمہیں دے دیا ہے۔ یہ چھوٹی شان والا نہیں ہے، یہ تھوڑی عظمت والا نہیں ہے، یہ بہت اونچی عظمت والا پیغمبر ہے۔ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جس کی امت کے اندر آنے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے تھے۔ یہ وہ پیغمبر ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء نے فرمایا میری امت اور پچھلی امتوں کی مثال ایسے جیسے بندہ صبح سے لے کر عصر تک محنت مزدوری کرتا رہے، اور عصر اور مغرب کے درمیان میں جو حصہ دن کا بچتا ہے کوئی دوسرا بندہ آ کے اس میں آ کر کام کرے، لیکن یہ جو عصر اور مغرب کے درمیان میں کام کرنے والا ہے اس کا اجر اس سارا دن کی محنت کرنے والے سے زیادہ بڑھ جائے۔ یہ امت آئی آخر میں ہے، پچھلی امتیں سارا دن کام کر کر کے چلی گئی، ہماری زندگی اور ہمارا وقت عصر اور مغرب کے درمیان گئے۔ اس لیے قیامت کب آئے پتہ نہیں، کسی وقت اعلان ہو جائے۔ اس لیے میرے احباب، یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ بنا لو، اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ بناؤ، اپنے معبود کے عابد بن جاؤ، اپنے معبود کے عابد بن جاؤ، اپنے خالق کی مخلوق بن جاؤ، اپنے راز خدا کے مرزوق بن جاؤ۔ معاف کرنے والے رب کے سامنے آ کر استغفار کرو۔ وہ اعلان کرتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی میں اللہ سے معافی مانگنے والا، استغفر لہو، میں اللہ اسے آپ معاف کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ باپ ناراض ہو جائے نہیں بتاتا اس طرح مانگ میں معاف ہو جاؤں گا، معاف کر دوں گا، راضی ہو جاؤں گا، نہیں کرتا، استاد نہیں کہتا، دوست نہیں کہتا، لیکن رب بتا رہا ہے۔ رب کہتے ہیں حل من مستغفر، ہے کوئی میں اللہ سے بخشش مانگنے والا، استغفر لہو، میں اللہ اسے معاف کر دوں۔ حل من مسترزق، ہے کوئی روزی مانگنے والا، میں اللہ استرزق لہو، میں اللہ اسے روزی عطا کر دوں۔ یہ سارے انعام دینے والا کون ہے؟ ہاں، معاف کرنے والا بھی اللہ ہے، رزق دینے والا بھی اللہ ہے، ساری دنیا کائنات کے نظام کو چلانے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف سجدے اور منت اور منوتی اور یا نیاز ہر چیز کے لائق کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ اس لیے کہ ساری کائنات کا خالق بھی اکیلا اللہ ہے اور الہ بھی اکیلا اللہ ہے، اور سجدوں اور رکوع، سجد قیام اور رکوع کے لائق بھی ہے تو صرف اکیلا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بخشے۔ سبحان اللہ۔